بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویژنری وائس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ویژنری وائس نے اپنے پچھلے عرصے میں آپ کے سامنے کوالٹی کانٹینٹ کی ایک ایسی روایت قائم کی ہے جس کے نتیجے میں اس نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ محض آپ کے سامنے نیوز بریک آؤٹ نہ کی جائیں، آپ کو تھرلنگ خبریں نہ دی جائیں، بلکہ آپ کے سامنے ان ایشوز کو اجاگر کیا جائے جو دنیا بھر کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی پالیسی ریفرنس سے بہت امپورٹنٹ ہوں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ وینزویلا پہ ہونے والا امریکہ کا وہ شب خون ہے جس کے نتیجے میں امریکہ نے ایک ایسے جنگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی ہے جس کے نتیجے میں دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو گئی ہے جس سے پچھلی دنیا مختلف ہے، اور آج کی دنیا کس طرح کے خطرات کا شکار ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں UN کے ادارے کی جو ایک ساکھ تھی وہ کس حد تک مجروح ہوئی ہے بلکہ برباد ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں وہ کس نئی جہت پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک خطرناک قسم کا ڈس آرڈر ہے جس نے پوری دنیا میں کھلبلی پیدا کر دی ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس کی ریفرنس سے نہ صرف یہ کہ دنیا بھر کی پالیسی سرکل میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے گائیڈ لائن بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی اس میں رہنمائی کے بہت سارے اصول جو ہے وہ نمایاں ہوں گے۔ آج ہمارے اس ایپیسوڈ میں اللہ بخش لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ معروف لائر ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں چونکہ UN کی جو آرٹیکل ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے، اور اس وائلیشن کے ریفرنس سے یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور جو لیگل فریم ورک جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا وہ کس حد تک اب پائیدار ہے، اور آنے والی دنیا کس طرح کے فریم ورک کی متلاشی ہے، اور دنیا کی آنے والی دنیا جو یونیپولر سے ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے اس کا کیا آئینہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو نوید بھائی آپ کا اور ویژنری وائس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پہ جو ہے وہ مجھے مدعو بھی کیا، اور دنیا کے سامنے بھی آپ اس کو ایک لا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک یونیک ایکٹ جو ہے وہ امریکہ نے کیا ہے کہ جس سے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ ارتعاش پیدا ہوا ہے، جو لیگل سرکلز تھے جو ان کے اندر ایک اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنفیوژن کہہ لیں آپ اس کو، ایک انریسٹ کہہ لیں، وہ کریٹ ہو گئی ہے کہ جی دنیا جو ہے وہ پہلے جس طرح جنگ عظیم کا آپ نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اقوام متحدہ کے ایک چارٹر کے تحت جو ہے وہ ایک چل رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ ایک ورلڈ آرڈر جو ہے وہ موجود تھا۔ اس ایکٹ سے جو ہے وہ ورلڈ آرڈر نہیں بلکہ ورلڈ ڈس آرڈر ہو گیا ہے، اور بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ UN کے جو سیکورٹی کونسل کے جو بائی لاز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ دو چیزیں ہر ملک کو گارنٹی کرتی ہیں۔ ایک اس کی جو سیاسی آزادی ہے، پولیٹیکل انڈیپینڈنس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے نہ اس کو تھریٹ کرے نہ اس کو انٹرفیئر کرے۔ دوسری چیز اس کی جو جغرافیائی جو سرحد ہے، ٹیریٹوریل جورسڈکشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ انٹروین نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے تھریٹ کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے اس ایکٹ نے بنیادی طور پر وائلیٹ کی ہیں، کہ ان کی سیاسی آزادی کو بھی وائلیٹ کیا ہے، اور ان کے جو ہے وہ جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن تھی اس کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ کیا، اور مائٹ از رائٹ کا جو قانون ہے وہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ آج تو یہ پہلے سے چل رہا ہے، جس طرح یوکرائن کے اندر رشیا نے کیا، اور بالخصوص حماس کے ساتھ جس طرح اسرائیل نے کیا، اس کی ایک ریفائن شکل جو ہے جو اس سے بھی سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہاں پہ ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ اللہ بخش بھائی دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ ایک سوورن کنٹری، اس کی سوورن پارلیمنٹ، اس کے سوورن سسٹمز، بالکل، اور ان کو آپ نے اپنے کچھ ایشوز بنا کر آپ نے ان کو اس حد تک ہائپ کریٹ کی کہ آپ خود انٹروین کرنے چلے گئے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہم مائٹ از رائٹ کو اب تک ہم یہ ایک ایز اے سلینگ یوز کر رہے ہیں، دنیا یوز کرتی تھی، اور کہیں نہ کہیں کوئی چارٹر ہمارے پاس موجود تھا جس کے شیلٹر میں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں ایک ہارمنی کی بات کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈیموکریسی کے عروج کی بات کرتے ہیں، لیکن اس ایکٹ کے نتیجے میں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا پوری اور خود UN کا ادارہ بھی، یعنی اس کی ریپوٹیشن تو ایٹ سٹیک پہلے سے ہی ہے جب اس نے غزہ پر
ایک نہ ختم ہونے والا جینوسائڈ کیا. بالکل. اور انٹرنیشنل جو ہماری کورٹ ہے وہ بھی اسی طرح کے مخمصے کا شکار ہے. یعنی اس پوری دور میں. اور دوسری طرف اللہ بخش بھائی دیکھیں امریکہ یہ اقدام اس وقت اٹھا رہا ہے کہ جب امریکہ کوئی مضبوط ملک نہیں ہے, یعنی قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ہے اور دیوالیہ ہونے کی طرف جانے والا ملک ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک ایپیسوڈ میں یہ ٹرمپ کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ یہ دنیا میں 12 کے قریب ایسے اقدام ہیں جو لازمی کرے گا, جس میں ایک وینزویلا بھی تھا. پھر آگے جو اس کے اقدامات ہیں وہ بھی ہوں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آنے والے دور کی جو دنیا ہے اس دنیا میں اب ہمارے لیے سروائیول جو ہے وہ فٹسٹ فار ایگزسٹنس ہو گیا ہے. یعنی ہم جنگل کے دور میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی دنیا کا دائرہ پھر تاریخ واپس اسی موڑ پہ لے آئی ہے جہاں ہم جنگ عظیم سے پہلے کے دور میں تھے, جہاں کسی قوم کو نہیں پتہ تھا کہ کون سا ملک ان پہ چڑھ دوڑے گا. دیکھیں بنیادی طور پر تو وہی نوید بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ وہ جو مائٹ از رائٹ کا جو قانون تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا کہ اب جس کے پاس طاقت ہے. اب جس طرح 2 دن پہلے جو ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن کا بیان آیا کہ نیوکلیئر جو پاور ہے وہی آپ کا جو ہے نا جی اب ڈیفنس ہے. جس ملک کے پاس یہ پاور نہیں ہے وہ اب جو طاقتور لوگ جو ملک ہیں جو جن کے پاس پاورفل آرمیز ہیں ان کے وہ رحم و کرم کے اوپر ہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ وینزویلا کے اندر ہوئی ہے کہ دیکھیں ایک ملک ہے, اس ملک کی ایک ساورنٹی ہے, ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے, وہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے نا جی وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ جی انہوں نے جو ہے نا جی وہ کیونکہ ہمارے کچھ مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے تو اس بنیاد پر آپ نے ایک اٹیک جو ہے نا جی وہ لانچ کیا اور اس اٹیک کے نتیجے کے اندر آپ نے اس کے پریزیڈنٹ کو کڈنیپ کر لیا. اور پھر کڈنیپ کرنے کے بعد آپ اسے امریکہ کے اندر لے آئے کہ یہ جو ہے کہ ہمارا جو فیڈرل لا ہے اس کے جو ہے نا جی وہ ان کا سامنا کرے ان کے اس چارجز کا. تو بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک پریزیڈنٹ آف دی کنٹری جو ہوتا ہے اس کو امیونٹی بھی حاصل ہوتی ہے. اب یہ چیزیں بھی لا سرکل کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے ان کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کو وائلیٹ کیا ہے, پولیٹیکل انڈیپینڈنس کو وائلیٹ کیا ہے, وہاں پر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی ایک امیونٹی تھی جس کی وجہ سے ایک ترتیب جو ہے وہ قائم تھی دنیا کے اندر, ایک آرڈر جو ہے نا جی وہ قائم تھا, اس کو بھی انہوں نے بریک کیا. ہاں ٹھیک ہے اللہ بخش بھائی. دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وینزویلا پہ جو حملہ کیا گیا ہے آڑ تو یہ لگائی گئی ہے کہ جو مڈورو جو ان کا پریزیڈنٹ ہے اس نے کچھ 1-2 دفعہ میمکری کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. جی بالکل. اور اس کے اندر کچھ خود اس کے بھی جو اقدامات ہیں اپنے ملک کے حوالے سے وہ بھی کوئی بہت ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی انلیگلی کہہ لیں یا انجسٹیفائڈ اس نے بھی اپنے لوگوں پر ظلم اور تشدد کی ایک روایت جاری کی ہوئی ہے. دیکھیں جہاں پر بھی ملک سٹیبل نہیں ہوگا وہاں کوئی باہر سے انٹروین کر سکتا ہے, یہ ایک چیز ابھر کر سامنے آئی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ وینزویلا کے پاس جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایسٹ ہے وہ یہ کہ اس کے پاس آئل ریزروز ہیں, اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ 330 مطلب بلین بیرل کے قریب آئل ریزروز اس کے پاس ہیں. تو یہ اتنی بڑی طاقت ہے آئل کی. اور امریکہ جو ہے جو نارتھ امریکہ کہلاتا ہے وہ ساؤتھ امریکہ میں انٹروین کر رہا ہے, تو آگے کیوبا کی طرف بھی وہ جائے گا. گرین لینڈ کا ڈسپیوٹ آلریڈی موجود ہے. تو اس میں ایک چیز جو اللہ بخش بھائی سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں چائنا سب سے بڑا بینیفیشری تھا آئل کا. سب سے زیادہ وینزویلا کا آئل جو ہے وہ چائنیز خریدتے تھے. اب چائنا نے اس پورے معاملے کے اندر ایک خاموشی اختیار کی ہے. یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیا امریکہ آج بھی اتنا ہی مائٹی ہے, پاورفل ہے کہ وہ کسی بھی یعنی جو سلامتی کونسل کے کسی بھی ملک کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے, اور اس پوری صورتحال میں چائنا کی خاموشی بڑی پرسرار ہے؟ یہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ دیکھیں اس میں چائنا نے جو ہے وہ بنیادی طور پر کنڈیم تو کیا ہے سخت ترین الفاظ کے اندر, لیکن جو مین جو اس میں ایشو ہے اس ٹائم جو ہے وہ یہ چیز ایک اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اکنامک پاور کی جگہ پہ اب ملٹری پاور جو ہے نا جی وہ لے رہی ہے. آپ کا ملک جتنا مرضی اکنامکلی مضبوط ہو, آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ریزروز ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدے کا باعث نہیں ہے. اب جو امیر جو طاقتور ممالک ہیں ان کی نظر ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ان ذخائر کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ جو ریسیٹ کیا ہے امریکہ نے, اور بنیادی طور پر میسج بھی دیا ہے باقی ممالک کو جس طرح چائنا ہے, اور چائنا کے لیے ان کو ایک اس طرح اس لحاظ سے ایک بینیفٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر کہ ان کا کیس ویتنام کے حوالے سے مضبوط ہو گیا ہے. اسی طرح رشیا اگر ہے تو اس کا کیس یوکرائن کے حوالے سے مضبوط ہو گیا ہے.
تو بنیادی طور پر وہ بھی اپنے اس انداز کے اندر کہ ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ کنفلکٹ میں اگر نہیں جاتے تو جہاں جہاں ان کا اپنا مفاد موجود ہے وہاں پہ وہ اسی مائٹ از رائٹ کا جو قانون امریکہ نے اسٹیبلش کیا ہے اسی کو وہ جو ہے نا جی وہ اڈاپٹ کریں گے. ہاں یہ بالکل یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات نشاندہی کی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک خاموش قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین جو گلوبل پاورز ہیں, جو ریجنل گلوبل پاور جی. اور اب شاید یہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ امریکہ, حالانکہ جب ٹرمپ آیا تھا تو اس نے جو سلوگن دیا تھا کہ میں وار سے نکلوں گا, مطلب میں وار میں نہیں گھسوں گا اور میں اپنی اکانومی کو مضبوط کروں گا, اور میک امریکہ گریٹ اگین کے سلوگن کے ذریعے اس نے اپنے آپ ووٹ بینک لیا تھا. لیکن اس وقت اگر ہم انٹرنلی بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک پرسرار قسم کی خاموشی ڈیموکریٹس کی طرف بھی ہے, اور ریپبلکن بھی اس وقت کچھ نہیں کہہ رہے, کیونکہ یہ جو جنگ ہے وداؤٹ کسی جو ان کے لیگل لاز ہیں کہ وہ پرمیشن لینی تھی اس نے, وہ اس کے بغیر اس نے یہ جنگ جو ہے نا وہ شروع کی ہے مڈورو کے ساتھ جو اس نے ایکٹ کیا. اچھا, دوسری طرف انڈائریکٹلی آپ یوں سمجھ لیں کہ اب جو چائنا ہے اس کے لیے تائیوان کا جو اس کا ایک پرانا ایشو چلا آ رہا تھا اس کے لیے بھی اس کو ایک اسپیس مل گئی ہے, اور چائنا نے بھی اپنی ٹلٹ چینج کی ہے. چائنا اب صرف بزنس نہیں کر رہا, چائنا اب اپنا پولیٹیکل ڈومیننس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اور پچھلی عرصے میں جو انڈیا پاکستان کی جنگ میں بھی جو چائنا کا کردار تھا اس میں چائنا پہلی دفعہ اس طرح سے میدان میں آیا ہے کہ وہ اب پولیٹیکلی اپنا ڈومیننس بھی چاہتا ہے, اور ان تمام ممالک تک وہ اپنا انفلوئنس بڑھائے گا جس میں وہ جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی ہونے یہ جا رہا ہے کہ جو ایشیا ہے وہ چائنا اس کو کنٹرول کر لے. امریکہ کی طرف سے یہ ایک طرح کا ان کو سگنل دے دیا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میرے اندر انٹرفیئر مت کرو, جو تم کر رہے ہو اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا. لیکن یہ کہ لپ سروس والی جو ایک پچھلے 75 سال سے ایک جو ہمارے یہاں جھوٹ کا پلندہ اڈاپٹ کیا گیا ہے, ہپوکریسی کہہ لیں, وہ بہرحال چلتی رہے گی. اچھا, دوسری طرف جو آپ نے بھی اشارہ کیا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یوکرین کے لیے بھی اب بڑے مشکل وقت کا آغاز ہو گیا ہے, کیونکہ رشیا بھی یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی انٹروین کرے اور اس پورے ملک کو کیپچر کر لے. تو اب اس کے نتیجے میں یہ جو ڈس آرڈر گلوبل بن رہا ہے, اس کا مطلب 3 بڑی پاور سامنے آ رہی ہیں. جب یہ کولونیل نظام کا آغاز ہوا تھا, جب دنیا کے یہ سارے ممالک آپس میں بیٹھ کر بندر بانٹ کر رہے تھے, تو یہ اسی طرح کی ایک بندر بانٹ ہے, لیکن اس بندر بانٹ کا جو امپلیکیشن ہے وہ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے, کیونکہ جو ریجنل ممالک بھی ہیں اور ان کے پاس جو پوٹینشل ہے اس میڈیا کی وجہ سے بھی اور دوسری ٹیکنالوجی کے ایکسس کی وجہ سے بھی, اس کا مطلب ہے کہ گلوبل کیاس کے ہم بہت قریب ہیں, ایک ورلڈ وار کے بالکل قریب ہم پہنچ گئے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جس میں ہم ایک نئی خوشگوار دنیا کے آغاز کی امیدیں رکھ رہے تھے, وہاں یہ ہو رہا ہے کہ دنیا اب ان بڑی طاقتوں کے کنٹرول میں چلی جائے گی, اور اس کے نتیجے میں باقی ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ایک اور بھی کام اس کے ساتھ اللہ بخش بھائی کیا ہے, وہ یہ کہ اس نے بین ہی اسی وقت میں ایران کو بھی تھریٹن کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنا سٹیک ہے, جیسے کہ اس کا جو یہ جو زائنزم کے بیس پر جو رشیا جو اسرائیل کا قیام ہے اس کو بھی وہ سپورٹ کرے گا, یعنی اس ریجن سے بھی نہیں نکلے گا, اور وہ ایران کے اوپر بھی اپنا جو طاقت ہے اور اس طاقت کے ذریعے تبدیل کرنے کی طرف جائے گا. تو اس پوری صورتحال میں جو جنرل پبلک ہے پوری دنیا کی, جو غزہ پہ بھی چیخ چیخ کے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے کے نتیجے میں کیا فساد ہے جو آگے اس پوری دنیا کے بالکل دھانے پر پہنچ چکا ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے ریکور کر سکیں گے؟ نوید بھی اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر جو اس واقعے کا المیہ ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اس سے پہلے جتنے بھی دنیا کے اندر آپریشنز ہوئے ہیں کسی ملک کے اندر, وہ 2 طریقوں کے ساتھ ہوئے ہیں. یا UN کی سیکورٹی کونسل نے اس کی اجازت دی, یا جو ہے وہ اس ملک نے جو ہے نا وہ اس کی اجازت دی. اگر کہیں پہ کوئی ایسا ہوا بھی ہے کسی عام فرد کے لیے, تو وہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہے نا جی وہ ظاہر ہے اس کی ایک وہ ہے, لیکن یہ پہلا آپریشن ہے جس میں کسی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ کڈنیپ کر لیا گیا. پریزیڈنٹ کو انپریسیڈنٹلی پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ یونیک واقعہ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم گرین لینڈ کو بھی لے لیں گے. پوری دنیا کے اندر ایک خوف کا سما ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ایسا نہ ہو جائے. جتنے بھی کمزور ممالک ہیں اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چیز وینزویلا کے اندر ہوئی ہے, جو وہ گرین لینڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو کیا ہمارے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی.
اس چیز نے جس طرح آپ نے کہا نا کہ پورے دنیا کے اندر ایک ہراسمنٹ کا ایک عنصر، ایک خوف اور پریشانی کا عنصر کریٹ کر دیا ہے کہ یہ دنیا آخر کس سمت میں جا رہی ہے، کہ کیا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو آپ کسی بھی اخلاقی جواز کو، کسی قانونی جواز کو مد نظر نہیں رکھیں گے، آپ جا کے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں پہ جو ہے نا جی وہ چیز کر لیں گے. تو اس چیز نے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دنیا کو ایک نئے ایک کیوس کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اس کی امپلیکیشن جو ہیں وہ آگے آنے والی جو ہمارے دور ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہوں گی فیوچر کے اندر، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں. کیونکہ یہ جو ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے جو انہوں نے امریکہ نے کی ہے وہ اس کے اپنے لیے بھی انتہائی خطرناک ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل. کیونکہ دیکھیں آپ اگر قانون کو کسی اخلاقی جواز کو مانتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ آپ کا ایک دنیا میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے. لیکن اس طرح تو کوئی بھی محلے کے اندر ایک کوئی بندہ اگر ایسا ایکٹ کرے تو ہاں کوئی محلے کے اندر اسے اچھا نہیں سمجھتا. سملرلی اگر جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس کو اگر اوپنلی کنڈیم نہیں بھی کر رہے، سمجھ وہ یہی رہے ہیں کہ یہ انتہائی غیر قانونی کام ہوا ہے، انتہائی غیر اخلاقی کام ہوا ہے اور انتہائی جو ہے نا جی وہ خطرناک کام ہوا ہے جس نے دنیا کو تباہی کے دانے پہ لا کھڑا کیا ہے. طاقتور ممالک کو جو ہے انہوں نے ایج دے دیا ہے کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں کر لیں. اچھا دیکھیں اللہ بخش بھائی، مطلب عجیب سی دنیا مذاق بن گئی. اب یو این او کا اجلاس ہوتا ہے، میں اس دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یو این او کے اجلاس میں تو اب کوئی بھی ملک نہیں آئے گا. ایگزیکٹلی. وہاں پر امریکہ کسی کو بھی گرفتار کر لے گا، ویٹو کر دے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو ممالک اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی خطرات آ گئے ہیں. مطلب کچھ پتہ نہیں ہے، آج امریکہ کی دوستی کے وہ جام پی رہے ہیں اور کل جو ہے وہ دشمنی کے شعلوں میں ان کو گھیر دیا جائے. تو اس پوری صورتحال میں جو ہمارے لیے جانی جا رہا ہے کہ ہمارے ویورز زیادہ تر پاکستان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارے جو پالیسی سرکل کے لوگ ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خبر تو یہ آ گئی آپ کی کہ وینزویلا میں یہ ہوا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا. اب ٹیک ہوم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان اس وقت ایک ایٹ دا ورج آف ڈیزاسٹر ہے، اس کے لیے ہوپ بھی ہے اور اس کے لیے ڈسپیئر بھی ہے. وہ دونوں کے بیچ میں پاکستان جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے. پاکستان کو ایز اے کنٹری اپنے سروائیول کے لیے کس طرح اب ایکٹ کرنا چاہیے، یا پاکستان کے لیے ٹیک ہوم اس پوری سٹوری سے کیا ہے جس کو وہ لے کر چلے؟ بنیادی طور پر تو اس معاملے میں جو ہمارا ایک اس ٹائم جو کردار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو کہ یہ جو ایکٹ ہوا ہے یہ جو ہے وہ صرف وینزویلا کے ساتھ نہیں ہوا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک انتہائی انلیگل ایکٹ ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی قانون جسٹیفائی نہیں کرتا. امریکہ کیا دنیا کا کوئی قانون اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا، یو این کی سیکورٹی کونسل اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. لہٰذا ہم جب آواز بلند کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہوگا، اور اس پریشر کے نتیجے میں جو ہے وہ اگر مختلف گورنمنٹس جس طرح آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے جب گرین لینڈ کی بات کی تو ایک 7 کنٹریز کی یورپی یونین نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، آلدو اس میں اتنی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں جتنی ہونی چاہیے، لیکن ایک جو ہے نا جی رائے عامہ بن رہی ہے کہ جی کیا گرین لینڈ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہی چیز جو ہے وہ اگر اس پیرامیٹر کے اوپر ان کا تو ایشو جو ہے نا جی وہ انلیگل ایشو ہے، ہمارے پاس تو ایک لیگل جسٹیفیکیشن ہے کشمیر کی کہ ہم اس کو چائنا کے ساتھ مل کے جو ہے نا جی اس حوالے سے ایک موو چلا سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہی بات ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں، اور اس حوالے سے جو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل ہے وہاں پہ جو ہے کوئی ایسا ضابطہ، کوئی نیا طریقہ اڈاپٹ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ مائٹ از رائٹ کا جو قانون ہے اس کو جو ہے نا جی وہ بند ہونا چاہیے. جی اللہ بخش بھائی اور ہمارے ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج آپ کے سامنے وینزویلا کے واقعے کو بھی پیش کیا اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے کرنے کے کام ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کی کچھ پوائنٹس ہم نے نشاندہی کی. دیکھیں پاکستان اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اس پورے دور میں پہلی ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کا جغرافیہ بہت آئیڈیل ہے، یہ دنیا کے اندر ایک روٹ کی پوزیشن میں ہے اور اس کو اسٹریٹجیکلی اور جغرافیکلی ایک اہمیت حاصل ہے. اس پاکستان کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دور جس میں ہم داخل ہوئے ہیں یہ ڈس آرڈر کا دور ہے، جیسا کہ ہم نے بھی اس پہ ذکر کیا. یہ ڈس آرڈر کتنا چلے گا اور اس کی ریمیڈی کیسے ہوگی اس کا بھی فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود دیکھ
وہ کہتے ہیں نا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. اگر اس وقت ہم اپنے ملک کے جغرافیے کو بھی پریزرو کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کی آئیڈینٹی کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عوام کے اندر انریسٹ نہیں ہونا چاہیے. جن اقوام کے, جن کنٹریز کے اندر عوام کے اندر انریسٹ موجود ہے, وہاں بہت مشکل ہو جائے گا ان تمام سیگمنٹس کو اور اسٹیک ہولڈر کو مل کر کسی بیرونی طاقت سے لڑنے کے لیے, اور اگر وہ طاقت ہو بھی سپر طاقت. تو اس نئے دور کے اندر خوف کے سائے زیادہ ہیں, خطرات گھروں پر آ چکے ہیں. اس وقت میں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں کو دوبارہ سے ازسر نو جو ہے وہ دوبارہ سے اس کی ترتیب دیں, معاملات کو سمجھیں, انٹرنیشنل حالات کو دنیا کے سامنے دیکھتے ہوئے ایسے افراد کی تیاری کریں کہ جو دنیا کو نیگوسیشن اور انٹرنیشنل ریلیشن کے ریفرنس سے انگیج کر سکیں. آپ کو انگیج بھی کرنا ہے, لیکن ساتھ میں جس طرح مائٹ از رائٹ کے قانون میں آپ کو بہرحال اپنے ڈیفینڈ کے لیے ہر وہ طاقت استعمال کرنی ہے جو کل کو آپ کے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکے. تو یہی ہمارا آج کے اس ایپیسوڈ کا بھی پیغام ہے کہ پاکستان کو بھی ویجیلنٹلی اپنے آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. تمام سیگمنٹس کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سیگمنٹس کو, تمام اداروں کو مل کر پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہوگا. اگر پاکستان کے اندر یہ انریسٹ موجود رہے گا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں شامل نہ ہو سکے جو دنیا میں آنے والے جو نیا آرڈر بنے گا اس میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے افراد بھی اور پاکستان کے پالیسی میکرز بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ایفرٹس کو یکجا کریں گے. تو دیکھتے رہیے, جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد.